یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے چل رہے ہیں جن کا سفر تو بحری قزاق سے شروع ہوا تھا، لیکن جلد ہی وہ اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کا نیوی کا سالار بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے عظیم ہیرو خیر الدین باربروسا کی۔ جی ہاں، وہی باربروسا جن کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں نہایت ہی برا اور بدنام انسان کی تصویر آ جاتی ہے، کیونکہ مسلم دشمنوں کا ہمیشہ سے یہی حال رہا ہے، یہی رویہ رہا ہے کہ وہ مسلم مجاہدینوں کو ہمیشہ عیاش، لٹیرا، امن کے دشمن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنے دوارا مسلمانوں پر کیے گئے ظلم و ستم، ظلم و بربریت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اتہاس کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو ایک دوسری تصویر نکل کر سامنے آتی ہے۔ آج ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خیر الدین باربروسا ایک ایسا شخص تھا جو مسلمانوں کی خدمت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی اور عیسائی سمندری فوج سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے عیسائی فوج اور مسلمانوں کے بیچ خود کو دیوار بنا دیا۔ سن 1478 عیسوی میں خیر الدین باربروسا گریک کے ایک جزیرہ لیسبوس میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام کٹرینا تھا اور ان کے والد کا نام یعقوب تھا، جن کا تعلق ایک ترک قبیلے سے تھا۔ اصل نام ان کا خضر بن یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین ان کا لقب تھا۔ اس کا معنی دین کی بھلائی۔ یورپ میں باربروسا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اٹلی زبان میں اس کا مطلب لال داڑھی ہوتا ہے۔ خیر الدین بچپن سے ہی سمندری مہم کے بہت شوقین تھے اور اسی شوق کی وجہ سے یہ پہلے بحری قزاق اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے نیوی کے سالار بن گئے۔ باربروسا شروع میں اپنی کشتی کے ساتھ مسلم مہاجرینوں کی مدد کرتا اور ان کی اسپین کی عیسائی فوجوں سے بچا کر محفوظ مقام تک پہنچا دیتا تھا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو سمندر کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ اٹلی سے لے کر فرانس تک وہ جہاں جہاں بھی جاتے، ہر ایک بندرگاہ پر ان کا زبردست استقبال کیا جاتا تھا۔ سن 1503 عیسوی میں ایک بار جب وہ اپنی کشتی پر سفر کر رہے تھے، اسی بیچ عیسائی فوج نے ان پر حملہ بول دیا اور ان کی کشتی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ 1505 عیسوی میں اسپین اور پرتگالیوں نے جب افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربروسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں دشمنوں سے زبردست ٹکر لی۔ نہ صرف ٹکر لی بلکہ ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 1516 عیسوی میں باربروسا اور ایروز نے الجیریا پر حملہ کر دیا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکوں نے اتری افریقہ میں اپنا پیر جما لیا۔ سلطنت عثمانیہ نے ان کی مالی مدد بھی کی اور باربروسا کو بحیرہ روم کا سمندری گورنر اور ان کے بھائی ایروز کو الجیریا کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد باربروسا نے ٹونس کو بھی فتح کیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی فتح جو اتہاس میں سنہرے اکشروں میں لکھی ہے، وہ 1538 عیسوی میں وینس، جنیوا، اسپین، پرتگال
مالٹا اور پاپیلیس کے خلاف لڑی گئی سمندری جنگ ہے۔ عیسائی، جس میں 600 سمندری لڑاکو جہاز اور 60,000 فوج، جبکہ باربروسا کی صرف 122 سمندری لڑاکو جہاز اور 22,000 فوج تھی۔ عیسائی لشکر کے تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود ہار کا سامنا کرنا پڑا، جس میں باربروسا نے دشمنوں کے 300 سے زائد بحری جہازوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس جیت نے ترکوں پر پشچم کے راستے کھول دیے تھے۔ اسی وجہ سے عثمانی سلطنت کو پھیلنے میں بہت مدد ملی۔ یہ باربروسا کی ہی بہادری کا نتیجہ تھا کہ ٹونس اور الجیریا سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ اسے اسپین کے ساتھ ایک سخت دشمنی تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی کشتی یا جہاز باربروسا سے محفوظ نہیں تھے۔ باربروسا سے کئی جنگیں ہار جانے کے بعد عیسائیوں نے سلطان سلیمان کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کے بعد وہ ترکوں کے قانون مانتے ہوئے 3 لاکھ سونے کے سکے ادا کیے۔ 1 ستمبر 1540 میں روم کے عیسائی بادشاہ نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور باربروسا کو سمندر کے گورنر کے ساتھ ساتھ اسپین کے کئی علاقوں پر حاکم بنانے کی بات کہی، لیکن باربروسا نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ رہتے ہوئے سلطنت کی طاقت بڑھاتے رہے۔ وہ سمندری جہازوں کو آسانی سے فتح کر لیتے تھے۔ وہ سیاسی خیالات کا ماہر بہادر تھا، جس نے یورپ کے طاقتور عیسائی بادشاہ کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1545 عیسوی میں اس عظیم سمندر کے بادشاہ نے سارے کام آنے والی نسلوں کو دے کر استنبول میں سکونت اختیار کی اور 1546 عیسوی میں اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ باربروسا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک عظیم اور شاندار سمندری فوج چھوڑ گئے۔ بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ ہند تک آپ نے حکومت کی۔